کراچی سے ہیں جی مشتاق احمد صاحب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کا انتقال پارلیمنٹ میں ان کے لیے دعا کرنے پہ بھی ہنگامہ رہی. کیا ہمارے سیاستدانوں میں اختلافات اتنے بڑھ چکے ہیں؟ نہیں، یہ اختلاف والی اس میں کوئی بات نہیں، یہ کم ظرفی ہے. یعنی جس بندے نے بہت زیادہ وہاں اچھل کود کی ہے وہ تو خود بینیفیشری رہے ہیں پرویز مشرف صاحب. اچھا، اب نون لیگیوں کو دیکھ لو، انہیں یہ بات کرتے ہوئے رتی برابر شرم نہیں آتی کہ پرویز مشرف صاحب ایک ایسے آدمی تھے جن کا دور جمہوری حکومتوں سے بہتر تھا، جس کا سب سے بڑا، میں دو باتیں صرف. ایک بات یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ جو بلدیاتی نظام ایسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں، یعنی لوگ ایم این اے ایم پی ہونے سے بہتر سمجھتے تھے ضلعی ناظم ہونا، اور اس کو پوری طاقت سے انکریج کیا. یہ کیا ہوتا ہے؟ گراس روٹ لیول پہ اقتدار کی منتقلی. دوسری بات، میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ سارا کچھ جو ہے الیکٹرانک میڈیا کوئی کم صرف گھٹیا پولیٹیشین ہوتا کبھی نہ کرتا. پرویز مشرف صاحب کو بہت لوگوں نے کہا کہ یہ نہ کریں، یا آپ کے خلاف بھی بھونکا کریں گے. انہوں نے کہا جی جو مرضی کریں، میں نے لبریٹ کرنا ہی کرنا ہے. یہ بہت بڑے آدمی کی نشانی ہے. اچھا، پھر جو پنگا انہوں نے لیا، اس طرح تو آپ ایک فٹ کانسٹیبل کو نہیں نکالتے. بندہ فضا میں ہے، نیچے آپ وہ ٹپیکل کیا ہوتے ہیں، یہ گوال منڈیوں کی طرح واردات کر رہے ہیں. اس کے پپس اتروا کے اس کو لگوا رہے ہیں بھٹ صاحب کو. بھٹ صاحب اندازہ لگاؤ. یہ مطلب، اور ایک اور بات ہے، میں نے حضور کی آیت بھی شاید یہیں یا کسی اور جگہ پہ، کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کا ہر اختلاف بھی اس کے ساتھ چلا جانا چاہیے. اب اگر وہ ان کی قبولیت ہو، جو کہ مجھے یقین ہے ہوگی سب سے بڑی عدالت میں، پھر آپ کیا بیچتے ہیں؟ یہ چھچھروں والا کام ہے. آئی ڈونٹ ایگری ود دس. میرا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا یہ وہ ہمارا بہت اچھا تعلق رہا، لیکن سیاسی طور پہ کچھ بھی نہیں. لیکن میں ان کے دور کو، اچھا لوگ آج یاد کریں کتنی محبت سے آج بھی لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں. ان کے دور میں عوام کتنے سکھی تھے، کتنا پرسکون تھا، ملک لبریٹ ہو رہا تھا، بہت سارے غلیظ گندے شکنجوں سے نکل رہا تھا. بہرحال اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ ایک عالی شاندار آدمی تھے. یہ ہے کہ مریم نواز کی تربیت بہت ہی عجیب و غریب ہوئی ہے. ارشد شریف شہید ہوا تو متکبرانہ لہجے میں بات کی. آج پرویز مشرف دار پانی سے گئے تو وہی متکبرانہ لہجہ. ان بی بی کو کسی علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، سب کو آنی ہے. یہ نواز شریف سے لے کے مریم تک کوئی انسان، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ بات آپ نے مکمل کر دی ہے، یہ نہیں ہوتا. ہمیں آج ہی ایک یہ بھی میسج ملا ہے، اس کا جواب اس ٹویٹ کا میں اس ٹویٹ سے دوں گا، میری آفس سے مجھے ملی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا، جب تمہارے سے مراد مسلمان کوئی فوت ہو جائے تو اسے چھوڑ دو، اس کی عیب جوئی مت کرو. یہ حدیث ہے. جو آپ نے مریم کا بتایا، میں اپنی طرف سے کیا تبصرہ کروں؟ حضور کا حکم میں نے پڑھ دیا، اس کے بعد باقی کیا رہ گیا؟ افسوسناک ہے. ہمارے ایک صوفی شاعر نے کہا تھا، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا. مارا جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق، یا تربیت جو کہا گیا. اچھا، لاہور سے سراج الدین ہیں، وہ کہتے ہیں سابق صدر جنرل ریٹائرڈ
پرویز مشرف انتقال کر گئے، ایک طرف پاکستان کے لیے سوگوار دن تو دوسری طرف ان کے ناقدین ان کے خلاف گھٹیا قسم کے ٹرینڈ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جنرل پرویز مشرف کے انتقال کو پاکستان کے لیے کتنا بڑا دھچکا سمجھتے ہیں، اور ان کے خلاف ٹرینڈ چلانے والوں کو کیا نصیحت کریں گے؟ نصیحت میں نہیں، میں نے تو حضور کا ایک حکم، ایک حدیث سنائی ہے، لیکن ظاہر ہے کم عقلی کم ظرفی کا کہ کوئی حد نہیں ہوتی۔ نصیحت وغیرہ میں نے کیا کرنی ہے لوگوں کو، جن کو ماں باپ یا ان کے تعلیمی ادارے جن کی تربیت نہیں کر سکے، ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال کو آپ کتنا بڑا دھچکا، میں ان کا اقتدار سے باہر جانے کو دھچکا سمجھتا ہوں۔ سیاسی جماعتوں کی ایک دوسرے کے خلاف انتقامی، یہ سیاسی جماعتیں ہیں ہی نہیں، یہ خاص طرح کے کن ٹٹوں کے گروہ ہیں۔ آدھا رہ گیا پاکستان، باقی آدھا سنبھالا نہیں جا رہا۔ کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کی ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں، یہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ کیا الزامات ثابت ہونے سے پہلے گرفتاری کرنا درست ہے؟ پاکستان میں سبھی کچھ درست ہے، پاکستان میں تو یہ بھی درست ہے سرعام کشمیر ڈے پہ کشمیر بنے گا پاکستان، وہ آدھا رہ گیا پاکستان، باقی آدھا سنبھالا نہیں جا رہا۔ برامی جیسے لوگ ہیں نا جو یہ کام کر سکتے ہیں، یعنی پاکستان دو لخت ہوئے، اشرے بیت گئے، باقی آدھا جو کھڑا ہے کہاں کھڑا ہے؟ مودی مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں کشکول ہے اور یہ گداگر ہے اور فلانا، میں نے مودی صاحب کی کوئی، باقی آدھا سنبھالا نہیں جا رہا ہے، لیکن کشمیر بنے گا پاکستان۔ کوئی آدمی یہ سوچنے پہ تیار نہیں ہے، سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پہلے پاکستان کو تو پاکستان بنا لو۔ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ سیاسی جماعتوں کی ایک دوسرے کے خلاف انتقامی، یہ سیاسی جماعتیں ہیں ہی نہیں، یہ خاص طرح کے کن ٹٹوں کے گروہ ہیں، یہ پاور ہنگری اور اپورچونسٹ، یہ اور طرح کے لوگ ہیں۔ یہ سیاستدان تو کوئی اور چیز ہوتی ہے، اور میں تو کہتا ہوں یہ لڑتے رہیں۔ اس ملک کے بے بس بھوکے ننگے عوام تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ آپس میں لڑ کے مر جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم، اور ان کی ہو چکی ہیں۔ یہ جو پی ڈی ایم ای ہیں نا، کیوں بھگے پھر رہے ہیں؟ گیلا چوہا زخمی، اس سے بدتر حال ہے ان کا۔ آئین میں جو لکھا ہے، وہ آئین ایسی تیسی، آئین کی اور کون سی شکیں ہیں جن پہ ہو رہا ہے؟ الیکشن ٹال رہے ہیں، کیوں؟ انہیں پتہ ہے ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، نام و نشان مٹ جائے گا ان کا۔ اچھا یہ نہیں، ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ اس کو ٹالو گے تو مزید گندے ہوگے۔